بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے استعاذہ اور بسملہ۔ تلاوت جب بھی ہم نے کرنی ہے استعاذہ کے ساتھ کب تلاوت کرنی ہے اور بسملہ کے ساتھ کب ہم نے تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ استعاذہ اور بسملہ کہتے کس کو ہیں۔ استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا یا حفاظت میں آ جانا۔ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو استعاذہ کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بسملہ کسے کہتے ہیں؟ بسملہ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف۔ ہم اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ استعاذہ کا مطلب اعوذ باللہ پڑھنا شروع میں، اور بسملہ کا مطلب ہے بسم اللہ پڑھنا۔ آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں جیسے ہم بچپن میں سیکھتے تھے تعوذ اور تسمیہ، اسی طرح استعاذہ اور بسملہ ہے۔ دیکھیں جی، قرآن پاک کی جب بھی آپ تلاوت کریں نا، کبھی ہم نے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھنی ہوتی ہے، کبھی ہم نے تعوذ کے ساتھ تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ صرف تعوذ پڑھنی چاہیے، تسمیہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور کچھ مقامات ایسے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم نے صرف تسمیہ پڑھنی ہے، تعوذ کے ساتھ ہم نے نہیں پڑھنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھنا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ کب ہم نے پڑھنا ہے، اور کب ہم نے ان میں سے تعوذ اور تسمیہ کب نہیں پڑھنا۔ کلیئر ہے؟ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ نے کسی سورت کے شروع سے تلاوت کرنی ہے، سورت کے بالکل سٹارٹ سے آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تب آپ نے استعاذہ اور بسملہ دونوں کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ دونوں کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی ہے جب آپ سورت کے بالکل شروع سے تلاوت کریں۔ فار ایگزامپل آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اس طرح اگر آپ کسی سورت کے شروع سے تلاوت کرتے ہیں تو پھر آپ نے استعاذہ اور بسملہ کے دونوں کے ساتھ تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی سورت کے درمیان سے تلاوت کرنا چاہتا ہے پھر استعاذہ کو لازمی وہ پڑھے گا، یعنی کہ اعوذ باللہ کے ساتھ تلاوت لازمی کرے، لیکن بسملہ یعنی کہ بسم اللہ کے اندر اس کو آپشن ملتی ہے، چاہے وہ بسم اللہ پڑھے چاہے وہ نہ پڑھے۔ مثال میں آپ کو دوں گا، جیسے کہ سورۃ الشمس ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس کے سینٹر سے تلاوت شروع کروں، فار ایگزامپل آیت نمبر 6 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والارض وما طحاها، اس طرح سے میں نے سینٹر سے تلاوت شروع کی ہے۔ اعوذ باللہ میں لازم پڑھوں گا، لیکن بسم اللہ کے اندر آپشن ہے، چاہے پڑھوں چاہے نہ پڑھوں۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اس کے بعد یہ ہے اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، ایک سورت اس نے کمپلیٹ کر لی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نیکسٹ سورہ بھی شروع کرے، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ لازمی پڑھے گا، لیکن اعوذ باللہ چاہے وہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ ایک سورت آپ نے کمپلیٹ کر لی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکسٹ سورہ بھی شروع کریں، اس کے لیے بھی بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے، اعوذ باللہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ کلیئر ہو گیا؟ اس میں پھر آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے، اگر ہم نے ایک سورہ کمپلیٹ کر لی ہے اور نیکسٹ سورہ جو آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سورۃ توبہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ سورہ سورۃ توبہ ہے، تو سورۃ توبہ کو شروع کرنے کے جو قواعد ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ پھر ذرا ڈیفرنٹ ہیں۔ سورۃ توبہ کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، سورۃ توبہ کیسے شروع کرنی ہے وہ آپ ویڈیو لازمی دیکھیں، سورۃ توبہ کے ذرا رولز الگ ہیں۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کوسچنز کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں کسی نے کوسچن کیا ہے کہ آپ سورۃ النجم کی آیت نمبر 11 پڑھ کے بتائیں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پہ دیکھیں ما کذب الفؤاد ما رأى، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر تو ہے لیکن آگے یا کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے، تو یا سائلنٹ ہے، آپ نے یا کو نہیں پڑھنا۔ اس کو پڑھیں گے ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، اس طرح سے تلاوت کی جائے گی۔ اب چلتے ہیں آگے۔
یہاں پر دیکھیں کسی نے کوشچن کیا ہے کہ آپ سورۃ الروم کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کر کے بتائیں۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پر دیکھیں اب اس سے پیچھے ہے ثم کان عاقبۃ الذین، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے عاقبۃ الذین اساءوا السوء، اس طرح سے مد کی جائے گی، اساءوا السوء ان کذبوا۔ اب میں اس کو پڑھتا ہوں، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا۔ اس طرح سے اس مشکل لفظ کو ہم پڑھیں گے۔ ان کوشچنز کے علاوہ اور بھی کوشچنز ہیں، لیکن ان کوشچنز کی مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کائنڈلی کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ نے کوشچن کرنا ہوتا ہے مجھے سورت کا نام اور آیت نمبر مینشن کر کے بتایا کریں، تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے سمجھنے میں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے باقی کوشچنز کے آنسرز دینے کی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔